تو یہاں پر بچے بھی، پیر و جوان بھی موسم کی شدت کے باوجود قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت اور وابستگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بنانے والے، جو چلانے والے ہیں، معاونین ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مجھ سمیت آپ سب کو قرآن مجید کی خدمت کے لیے چن لے۔ تو وہاں میں نے قرآن مجید کے 5 حقوق بیان کیے تھے۔ آج یہاں پر قرآن مجید کے 5 جو فوائد ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو پہلے میں جو قرآن مجید کے حقوق ہیں وہ اختصار سے بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن مجید کا ادب کرنا، مصحف کی حفاظت کرنا، پاکیزہ ہو کر ہاتھوں کو صاف کر کے اس کو پکڑنا، اور اس کو بلند جگہ پر رکھنا، اور اس کے اوپر کوئی بھی کتاب نہ رکھنا، حتیٰ کہ جو عربی متن والا قرآن مجید ہے اس کے اوپر ترجمے والا قرآن مجید بھی رکھنا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید کے نسخے کو روزانہ صاف کرنا، گھروں میں برتنوں کی، بستروں کی، فرش کی روزانہ صفائی تو ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کی روزانہ صفائی نہ کرنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق اس کی تلاوت کرنا، تلاوت کرنے کے عمل کو سیکھنا، ناظرہ پڑھنا، اور جو پڑھنے میں دشواری کا شکار ہے ان کے لیے دوہرا اجر ہے، پڑھنے کا الگ ہے، دشواری کا الگ ہے، اور جو قرآن مہارت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کا ترجمہ سننا، اس کے ترجمے کو نشر کرنا، اس کے مطلب اور معانی پر غور کرنا، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ قرآن مجید کا چوتھا جو حق ہے اس پر عمل کرنا، عمل کرنے والا اور پڑھنے والا اس طرح ہے جس طرح سنگترا ہے۔ اب جو پڑھ تو مہارت کے ساتھ نہیں سکتا لیکن عمل کرتا ہے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ اور قرآن مجید کا جو 5واں حق ہے اس کے پیغام کو، اس کی دعوت کو عام کرنا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ حضرات قرآن مجید کے اب 5 فوائد بتانے لگا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ قرآن مجید کا پہلا جو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بھائی قرآن مجید کا بنیادی اور جو پہلا فائدہ ہے، دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو انسانوں کے لیے شفا بنایا ہے۔
اور بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک بیماریاں ہیں جو جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، قلبی ہیں، جگر کی ہیں، بدن کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدن کی بیماریوں کے لیے، حتیٰ کہ زہر کے لیے اور کینسر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا بنایا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا۔ اب بچھو کا جو زہر ہے وہ ایک حسی چیز ہے، لیکوڈ ہے، جو ہمارے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے، خون کو جماتا ہے، ہارٹ اٹیک کو پیدا کرتا ہے، اور جب دم کرنے والے نے اس پر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے دم کی وجہ سے اس کو برکت عطا کر دی۔ کس کی وجہ سے؟ وہ بولیے بھائی، دم کی وجہ سے۔ اور دم کیا کیا تھا؟ ان الحمدللہ۔ حضرات دم کیا کیا تھا؟ اس بات کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ قرآن مجید اس کی جو صفات ہیں صرف رسول اللہ کے دور تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہیں۔ تو کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کی میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الدعاء والدعاء، ایک دعا عین کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور ایک دوا واؤ کے ساتھ، جس کا مطلب ہے دوائی اختیار کرنا، دوائی کھانا۔ یہ بچے ہیں قاری صاحب، یہ جو سفید کپڑوں والا لڑکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ یہ آپ ذرا نا اس کو مارنا بھی نہیں ہے، تو کوئی بھائی نا ان کو ذرا آگے کر دے۔ یہ بلو شرٹ والا، یہ سفید، یہ مسلسل 15-20 منٹ سے شرارتوں میں مگن ہے۔ یہ سفید کپڑوں والا بھی جو ہے نا، اللہ اس کو بھی، بیٹا جی اٹھ جاؤ ذرا یہاں سے، یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ والا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ حضرات حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں مکہ المکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا تو میں بیمار ہو گیا۔ کوئی معالج نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں تھا، کوئی دوائی نہیں تھی، اور اتنی سخت بیماری کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 شفاؤں کو جمع کیا، پہلی شفا زمزم اور دوسری شفا سورۃ فاتحہ۔ فرماتے ہیں کہ زمزم کے پانی پر 100 دفعہ میں نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر کے دم کیا اور اس پانی کو پیا۔ پانی پینے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کو ختم کر دیا۔ حضرات یہ میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، اب 2 باتیں اور بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کو دم بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دم کس کا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن 4 بندوں سے سیکھو۔ قرآن کتنے بندوں سے سیکھو؟ 4۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، عبی بن کعب سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود ماہر بالقرآن ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، وقف ہے، اظہار ہے، آیت ہے، یہ سارے کا سارا جو لہجہ ہے رسول اللہ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شیطانی بیماریوں کے لیے دم بتایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کے 3 مقامات تلاوت کرتا ہے
آپ میں سے اگر کوئی جادو کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے، شیطان کے مس کا شکار ہے، کئی بیماریاں ہیں جو شیطان کے مس سے انسان کو لگتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے، ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کئی جو بیماریاں ہیں وہ شیطان کے مس سے، شیطان مس کرتا ہے، بیماری لگ جاتی ہے۔ ایسی بیماریاں جو شیطانی ہیں، جسمانی ہیں، جادو کا شکار ہے، شیاطین اور جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سورۃ بقرہ کے 3 مقام کی تلاوت کرے، شیطان اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں قرآن مجید کے لیے، تو میں آپ کو قرآن مجید بتا رہا ہوں۔ پہلا مقام سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا مقام آیت الکرسی اور اس سے اگلی 2 آیتیں تیسرے پارے کے اندر ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس سے اگلی 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا۔ میرے بھائیو، تیسرا مقام ہے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ جو بندہ اللہ کی توفیق سے عمر صدیق کا آج یہ قرآن مجید کی شان والا درس جو ہے سنے گا، اس پر عمل کرے گا، ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی نسلیں عاملوں کے ظلم سے اور یہ ٹونے منتر والے اور جو پھوکوں والے بابے ہیں، آپ کی جیبوں پہ اور ایمان پہ ڈاکے ڈالنے والے ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ ان سے آزاد ہو جائیں۔ دیکھیے، میں دعوت کا کام کرتا ہوں کفار کے خلاف بھی۔ کافر جو ہیں وہ میری زبان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل بدعت مجھ پر حملے کرتے ہیں، شیاطین حملے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 25 سال سے میں نے دعوت کی بھرپور زندگی گزاری ہے، اور بڑے بڑے سحر اور شیاطین کے حملے بھی ہوئے ہیں۔ اپنی 25 سالہ زندگی کا نچوڑ قرآن مجید کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر صرف ایک آیت آپ نے پڑھنی ہے قرآن مجید سے، اگر سامری جادوگر کا بھی سخت جادو ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میں نے پہلے صحابی کا نام لیا ہے عبداللہ ابن مسعود، اب دوسرے صحابی کا دم سنیں۔ یہ دوسرے صحابی کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس ہیں، قرآن کے مفسر ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ اسے اپنی کتاب قرآن مجید کا عالم بنا دے اور دین کا فقیہ بنا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرمایا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کی کوئی سورت اور سورت کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ کب نازل ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، کہ جس کے بارے میں عبداللہ جانتا نہ ہو۔ یعنی اتنے قرآن کے بڑے ماہر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، جو آپ میں سے بوڑھے بے روزگار ہیں نا، آؤ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روزگار دیتا ہوں۔ یہ دم سیکھو مسنون
جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہے، جو صحابہ نے بتایا ہے، جو سلف صالحین نے بتایا ہے، پھر یہ دم کرو، غریبوں کو مفت میں کر دو، اور جو مالدار ہیں ان سے بھی 500 1000 سے زائد پیسے نہیں لینے، ان کو کہنا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عالم الغیب اللہ ہے، بھیدوں کو جاننے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ہم گزارش کرنے والے ہیں مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو وہ بھی دم سیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد آپ کے خاندان میں، قریش میں، بنو ہاشم، ان میں جو خوبصورت چہرے تھے، جو پرکشش شخصیات تھی، جو سرخ و سفید تھے، اگر وہاں حسنین کریمین کا تذکرہ ہے تو وہاں شہزادہ عبداللہ ابن عباس بھی بڑا پیارا ہے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، کمال کی پرکشش ان کی شخصیت تھی۔ حضرات، آج ہمارا دل دکھتا ہے کہ دین کے دائرے کے اندر خوبصورت چہرے فتنوں کا باعث ہیں، حالانکہ خوبصورت چہرے سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے خادم ہونے چاہیے، کیونکہ چہرہ بھی دین کی طرف کھینچتا ہے۔ کیوں جی علماء کرام ایسے ہی ہے؟ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، چہرے پر نورانیت ہے، تو ایسے لوگوں کو قرآن کا اور سنت کا خادم زیادہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھے گا، اگر کسی بھی قسم کا جادو ہے تو اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت ہے، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، صرف یہ آیت ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ قرآن کے ماہر، رسول اللہ کے شاگرد، آپ کے چچا کے بیٹے، قرآن مجید کے عالم اور مفسر اور حاذق، سب سے بڑے ماہر، یہ انہوں نے امت کو قرآن مجید کا ایک معجزہ بتایا ہے۔ حضرات، قرآن مجید شفا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولیے بھائی، 4 بیماریاں روحانی، کوئی 5ویں بیماری نہیں۔ سب سے پہلی بیماری ہے جادو، سب سے پہلی بیماری ہے جادو۔ جادو جو ہیں وہ لوگ حیض کے خون کے ساتھ، حرام جانوروں کے خون کے ساتھ، الو اور کتے کے خون کے ساتھ، پیشاب اور پخانے کے ساتھ، اور استعمال شدہ کپڑوں اور چیزوں کے ساتھ، کپڑوں اور کنگھیوں اور بالوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات پلے باندھ لو، کئی لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے اللہ کے نبی کا استغفاف کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی تگڑے ہیں یا نعوذ باللہ جادو تگڑا ہے؟ بتائیے بھائی، اللہ کے نبی تگڑے ہیں، جادو تگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تگڑے ہیں، آپ غالب ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے، دنیا کے اندر اللہ غالب ہے، اللہ کے رسول غالب ہے۔ اللہ غالب ہے، اللہ کے رسول غالب ہے، جادو غالب نہیں ہے۔ جیسے نزلہ زکام بخار بیماری ہے نا بھائی، اسی طرح ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر جب جادو ہوا تو ہوا کیا؟ نہ دین کے اندر کوئی خرابی آئی، نہ آپ کی شخصیت کے اندر کوئی خرابی آئی،
دین کامل ہے اور انسان کامل جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اگر اللہ کے دین محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ معصوم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو جے جادوگاری نعوذ باللہ نبی پاک پر غالب آ گئے تو اللہ کے وعدے کدھر گئے؟ نہ جادو غالب ہے نہ جادوگر غالب ہے، نہ جادو غالب ہے نہ جادوگر غالب ہے۔ تو یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، دکانداری کے لیے نبی پاک کا استغفاف کرتے ہیں۔ جادو تے نبی پاک تے چل گیا سی، اچھا بھئی چلا، کیا ہوا تھا؟ نہ دین کے اندر کوئی کمی، نہ آپ کی ذات کے اندر کوئی کمی، صرف خیال پہ اثر کیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور وہ آپ کر چکے ہوتے، صرف خیال۔ یعنی جادو جو ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جادو جو ہے وہ کس پہ اثر کرتا ہے؟ بولیے بھائی، خیال پہ۔ یعنی پہلی چیز، ایک نقطے کو سمجھ لو۔ ارادہ ہے بات جاری کروں کہ چھوڑ دوں؟ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں بڑی محنت سے یہ چیزیں جمع کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرات، جادو پھر اثر کدھر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ موسیٰ نبی کو خیال ڈالا گیا، اے رسیاں تے سوٹے جڑے نے حرکت کر دینے پہ۔ خیال، پہلی حدیث بھی خیال اور دوسری قرآن کی آیت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا میں نے قرآن مجید سے باہر نہیں جانا، اور ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن شفا ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ پھر بولیے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن شفا ہے۔ اور پہلی بیماری ہے جادو۔ حضرات، قرآن مجید فرمایا سحروا اعین الناس واسترہبوا وجاؤوا بسحر عظیم۔ جادو جو ہے وہ انسان کی آنکھوں پہ اثر کرتا ہے۔ کس پہ اثر کرتا ہے؟ بس ساری زندگی یہ بات یاد رکھنا، یا آنکھوں پہ اثر کرتا ہے یا خیال پہ اثر کرتا ہے، بس۔ جادو کس پہ اثر کرتا ہے؟ بولو بھائی، آنکھوں پہ۔ یا کس پہ اثر کرتا ہے؟ اگر کئی بندے بیوی کا نام آئے گا چڑیں گے، ماں باپ چڑیں گے، اولاد سے چڑیں گے۔ اور یہ جو سحر ہے صرف انسان ہی نہیں کرتے، سحر جو ہیں وہ شیاطین بھی کرتے ہیں۔ دونوں طبقے سحر جادو کرتے ہیں، من الجنتی والناس۔ کوئی بات نہیں بھئی، توجہ میری طرف۔ یہ ہم جو اہل حدیث ہے نا، ہماری بڑی تربیت ہونے والی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ تحریک ہے، تنظیم کا کوئی تصور نہیں ہمارے اندر، تو میں عادی ہوں، ہو چکا ہوں۔ اتنے بیبیاں رولا پان، تھلے بندے رولا پان، بچے، میں نہ کوئی گل نہیں۔ آپ کا یہ کام ہے اور ہمارا یہ کام، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جادو جو ہے یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ او بھائیو، اس کا علاج ذرا سنو۔ اب جاتے ہیں قاری صاحب، جادو ہے، گھر میں کوئی چلتا ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، پیسے گم ہو جاتے ہیں، چیزیں چرائی جاتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ قاری صاحب کہتے ہیں سورت بقرہ پڑھو۔ ہم نے جی ٹھیک ہے۔ وہ جس لئے کار جا کے پڑھنا شروع کر دینا، وہ اندھے مارے گئے ہوئے تھے، پوری دیہڑی چاہی دی سانو۔ یہیں سے دکانداری شروع ہو گئی۔ قاری صاحب کہندے نے مینوں روپیہ 1000 دیا کر، میں پڑھ کے پانی تے پھونک دیاں گا تے پانی دے چھٹے کندھاں تے ماریا کر۔ سورت بقرہ کندھاں تے انج جانی ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث بھی
2 نمبر نہیں 10 نمبر اس مسئلے میں. اللہ کی قسم ہے، اس کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں، لیکن پاکستان کے سارے عاملوں اور جادوگروں کو میں نے کہا عمر صدیق کی پھونک کی بات نہیں، میں پیشاب کر دوں، میں دیکھوں تمہارے جادو جنات کی ایسی کی تیسی، میرا رب غالب ہے، رب کا رسول غالب ہے، دین اسلام غالب ہے، قرآن غالب ہے، نبی کا فرمان غالب ہے، میرا ایمان ہے، اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کائنات پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. یہ لوگوں کے ظالموں پیسے بھی لے لیندے ہوتے، اگلے دے عقیدے دا بھی بیڑا غرق کر چھڑ دے ہو، پیسے لے کے شرک تلاندے ہو، پیسے لے کے بدعت تلاندے ہو. کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن اپنے پروردگار کو؟ دنیا مفت میں شرک بانٹ رہی ہے اور تسی پیسے لے کے شرک بنڈی ہوندے ہو، پیسے لے کے نفرتیں ڈالتے ہیں. تیری ماں نے کیتا ہی، تیرے پیو نے کیتا ہی، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. کیوں؟ یہ عاملوں کی دکانداری چلتی ہے تفریق اور جدائی پر اور شبہ پر اور غیبت پر. حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو 5 تعوذ بتانے لگا ہوں. کتنے؟ 5. اگر پکے اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، اپنے رب کے بندے ہو، یہ 5 تعوذ پڑھ کے جس مرضی جادوگر کی کمر کے اوپر جوتے سمیت چڑھ جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہو جائے میرا اعلان ہے کہ عمر صدیق ذمہ دار ہے. 5 تعوذ جتیاں سمیت چڑھ جاؤ، ان کو تیری ایسی تیسی. گارنٹیاں رسول اللہ نے دی ہیں. کس نے دی ہیں؟ اور میں پورا پاکستان لنڈی کوتل سے لے کر کراچی تک جاتا ہوں، سب سے زیادہ بیڑا غرق یہ جادو جنات اور یہ تویز داغے ٹونے منتر کے سلسلے میں سیالکوٹ کا ہے. سب سے زیادہ ایتھے اہل حدیثاں نوں بھی مار ایسی وگی ہے. اوساں تہاڈی رفع دین جڑی وہ چٹنی ہے جے تہاڈے سینے دے اندر شرک ہے، جے تہاڈا یہ عقیدہ ہے بھئی کسے بندش کر دیتی ہے، تساں منموہن سنگھ دے نال اٹھایا جانا ہے. سانو ساڈے نبی نے کی آکھیا ہے اللہم لا مانی لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اسی چٹنا بھئی تہاڈے چندے نو. عقیدہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 5 تعوذ سیکھ لو، اپنے بچوں کو بچوں کو سکھاؤ. 5 تعوذ ہیں 5، اور ان 5 تعوذ کے بغیر ہر دم ادھورا ہے، ناقص ہے. پہلا تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ. تعوذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی پناہ. اور جس کے پاس اللہ کی پناہ ہے پوری دنیا بھی مل جائے اس کا نقصان کر سکتے نہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَضُرُّوكَ، فرمایا پوری دنیا جمع ہو جائے تیرا نقصان کرنے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں ہو سکتا. اچھا بھائی، پہلا تعوذ ہے آسان، اللہ کے نبی کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اور اللہ نے حکم قرآن میں دیا ہے. قرآن سے باہر میں نے نہیں جانا. میں نے جادو کدھر اثر کرتا ہے یہ بھی قرآن سے بتایا ہے، اور جادو کا توڑ بھی قرآن سے بتانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورت ہماری توجہ نہیں ہے. اے جڑے عامل نے نا بے ایمان ٹر دے پھر دے شیطان، اے ساڈی توجہ نہیں جان دیں دے. میں آپ کو بتاؤں جو اہل حدیث ہیں وہ اندر جی میرے بھی ہاتھ کھڑے نے یہ تے کام میرے تو سخت ہے، ہوئے 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 وہ اپنے استاد بریلوی کو لے جاندہ ہے.
اہل حدیث دا استاد کون ہے؟ بریلوی. سن دے جاؤ ذرا. او دے کول او لوٹ دا ہے, موچے پاندہ ہے, پہلا 50,000 لے گیا, پھر او دے اگے سوٹ دیتو سو, پھر او لوٹ دا ہے. وہ آندہ اوہ اے تے بڑا ڈاڈا ہے, تے میرے تو بھی کام پا رہا ہے. او اپنے استاد شیعہ کو لے جاندہ ہے. ہاں او پھر 50,000 لوٹ دے, تے وہ آندہ اوہ بڑا سخت ہے. او اپنے استاد چوڑے عیسائی دے کو لے جاندہ ہے. ہم سے راضی نہیں دنیا ہو سکتی. جو دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے خالص دین بیان کرنا. اور ہماری میری اہل حدیث اور غیر اہل حدیث اور سب سے لڑائی اسی بات پر ہے. اور میں کبھی پرواہ نہیں کرتا اللہ کی توفیق سے, جڑا مرضی آ جائے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ ماں سن لو ذرا کہ یہ ظالم کرتے کیا ہے. گاں بھی کوئی نہیں تے منہ دی ماں بھی کوئی نہیں. بچیوں اور ان کے پردوں اور ان کی عفت و پاک دامنی کو ایمانداری سے اللہ سے ڈر کے بتانا. کیا ان عاملوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے کہ وہ ہماری بچیوں کے پردے ہٹائیں؟ پردہ لاؤ جی ادا, میں دے منہ تے پھوکا مار رہی ہیں. بندہ ایسے شیطان کے منہ پہ چھتر مارے جو ہماری بیٹیوں کے چہروں کو ننگا کرے. اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اور یہ بدن کے حصوں کو پکڑیں, اس کا پردہ اتروائیں, اس کے کپڑوں کو اٹھائیں. اللہ سے ڈرو. اب قرآن کا حکم ہے. قرآن کیا ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَدَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِي. اچھا بھئی آپ کتنے اہل حدیث ہیں؟ کوئی بندہ مجھے بتائے بھئی اللہ نے اس میں کیا کہا ہے علماء کے علاوہ. یہ جہالت ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن مجید اب تباہی پھر گئی ہے. روایتاں سنائی ہوندے نے, واز ہوندی ہے, اورے کتھوں ہوندی ہے. قرآن جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ یہ مقام بڑی اہمیت والا ہے. نون والقلم وما یسطرون. اور آپ سن کر حیران ہوں گے, جہاں اللہ کل کہتا ہے, کل والا جو مقام ہے قرآن مجید کا, وہ قسم والے مقام سے بھی اوپر ہوتا ہے. جہاں پر اللہ کل کہتا ہے نا, کل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے, کہہ دیجئے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے آپ کہہ دیجئے اے میرے نبی. اور ساڑھی پنجابی زبان دے وچ ایدہ ایک مطلب اور بھی ہے. کہہ دے, آواز دے دے بھائی. اے ہوندی ہے گارنٹی تے پکی گل. بھائی میری آواز ہے, اے گارنٹی تے پکی گل. یعنی یہ بڑی پختہ اور یقینی بات ہے. آپ کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین. اللہ اپنے نبی کو شیطان کے حملوں اکساہٹوں سے بچا لے. اچھا اللہ نے یہ پڑھنے کا حکم دیا, تو کیسے پڑھنا ہے بھائی؟ نبی پاک نے پھر پڑھا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. تو پہلا تعوذ یاد ہو گیا نا بھائی, پہلا تعوذ. یہ تعوذ پڑھنا ضروری ہے. دوسرا تعوذ, اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک بندہ پڑھے اور ایک مرتبہ پڑھے, فرمایا اس علاقے کے شیاطین اس کا نقصان نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا شیطان اس کا کچھ بگاڑ.
اچھا کون سا وظیفہ ہے؟ اب یہ دیکھو تو انہوں میں پوچھا بھئی رفع دین دی حدیث کتھے ہوندی ہے تو ساں کہنا بخاری وچ فٹافٹ. اور جو عمل ہمارا عقیدہ برباد کر رہا ہے، زندگی برباد کر رہا ہے، صحت برباد کر رہا ہے، رشتہ داری برباد کر رہا ہے، کاروبار برباد کر رہا ہے، شیطان جادو، اس کے بارے میں غفلت ہے. بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس علاقے کے شیطان اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں نہیں. اچھا بھائی کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا، موسم بھی بڑا شدید ہے، میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں 5 قرآن مجید کے فائدے بتاؤں، لیکن اسی پر میں نے یہ 5 تعوذ بتانے اور میں نے اپنا درس ختم کر دیا. میری جو طبیعت ہے طبعاً وہ ذرا مزاج بھی اکھڑ ہے، بات ہے سیدھی سیدھی، اور ذرا طبیعت بھی غصے والی ہے، مینوں گرمی بھی بتھیری لگ دی ہے. تو میں جو ہے نا گرمی کے موسم میں اپنے مسجد میں قرب و جوار میں دعوت دین کا کام کرتا رہتا ہوں. میں نے قاری صاحب سے بڑا ترلا لیا، میں نے کہا اے موسم دے وچ تے چنگڑ ویاہ رکھ دینے تے تسی اللہ دے بندے ہو میرا. انہوں نے کہا قرآن مجید کی شان ہے اور مجلس ہے قرآن کی، تو ہماری تو ساری عزتیں ہی قرآن کی وجہ سے ہے. تو میں نے کہا جی لبیک. تیسرا جو تعوذ ہے، کون سا تعوذ ہے؟ اور جڑے نیندر دیاں گولیاں کھاندے نے، پیناڈول نائٹ آ گئی ہے وہ بھی کھاندے نے، نیند نہیں آؤندی. سنو اللہ کے نبی علیہ، یہ بھی شیطانی مرض ہے. اب تیسرا جو تعوذ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ. اللہ تعالیٰ دی توفیق نال میرے اللہ نے منو موقع دیتا نا تو توڑے عدالت گڑھ میں درس دے آنگا کہ کلمات اللہ تامہ کی نے، اللہ دے کامل کلمات تو کی مراد ہے. یہ میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا ہون کہ اللہ دے کامل کیوں؟ کامل کلمات ہی ہے، 5 دم نے تے 5 دے وچی اللہ نے لفظ نبی پاک نو سکھائے نے. 5 دم نے تے 5 دے وچی ہے لفظ نے، بار 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 بار. کیوں؟ اے ادھار رہا ہے انشاءاللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشیاطین وان یحضرونی. کتنے ہو گئے بھائی؟ 3. میں پھر دہراتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. دوسرا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور جس کی اپنی بیوی سے لڑائی ہے وہ پڑھے، اولاد سے لڑائی ہے وہ پڑھے، بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ پڑھے، شیطان کے حملوں کا شکار ہے وہ پڑھے، شیطان اسے زنا پر لگاتا ہے وہ پڑھے، اور جو جادو سے تباہی کا شکار ہے وہ پڑھے، اور دیکھے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی طرف. چوتھا بھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. 4 ہو گئے. اور 5واں، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے یہ جو 5واں تعوذ ہے نا پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل آ گئے اچانک. جیسے ہماری پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں نا آ دھمکنا، یعنی فوراً آ گئے. ہر شے بھائی چھڑ دے ہو، آ دھمکنا، فوراً آئے اور کہا
آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ یہ کلمات پڑھیں، کلمات پڑھیں، فوراً پڑھیں، ابھی کی ابھی پڑھیں، ترنت پڑھیں ابھی۔ نبی علیہ السلام نے سارے کام چھوڑ کے آپ نے وہ کلمات پڑھنے شروع کر دی، اور جب کلمات پڑھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے یہ کلمات دے کر بھیجا ہے، پوری دنیا کے شیطان آپ پر حملہ آور ہو گئے تھے، انہوں نے آگ لی ہوئی تھی، آپ کو جلانا چاہتے تھے کہ نبی باقی نہ رہے، آپ ختم ہو جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی انہاں قتل دا جادو کرایا، جی قتل دا جادو کرایا ہے، آؤ علم پر بیعت کرو، علم پر ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہم تمہیں رسول اللہ کی سیرت سناتے ہیں۔ وہ دم، تورات، زبور، وید، پوتھیاں اور ہندوؤں کے تنتر و منتر، سامری کا جادوگر، سارے زمین کے شیطانوں کی شیطنت بھی جن کلمات کے ساتھ نہیں ٹک سکتی، وہ کلمات جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک کو پڑھائے۔ اچھا بھئی دم کیا ہے؟ پانچواں سنو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، پہلے چ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، دوجے چ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، تیسرے چ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ، چوتھے وچ بھی اعوذ بکلمات اللہ التامہ۔ یہ جو امام مالک کی کتاب ہے نا موطا مالک، ترجمے کے ساتھ ہماری مسجدوں میں موجود ہے، اس کے اندر ایک بڑا عجیب اثر ہے۔ ایک بڑے جلیل القدر شخصیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دم نہ پڑھتا، یہودی جادو کی وجہ سے مجھے گدھا بنا دیتے، یعنی ڈگ بنا دیتے، ڈگ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، میں کلا کلا لفظ پڑھن لگا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ اللہ اکبر۔ ادھر ترجمہ سن لو، اللہ تیرے کامل کلمات کے ساتھ تجھ سے پناہ کا طالب ہوں، وہ کامل کلمات کہ جن کامل کلمات کو کوئی نیکوکار اور کوئی برے سے برا بھی عبور کر سکتا نہیں کر سکتا۔ لا یجاوزہن بر ولا فاجر، وڈے تو وڈا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ مثال رشتہ داروں میں شریکہ ہوتا ہے، حاسد ہوتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نا تحائف کئی دفعہ میرے گھر میں بھیج دیتے ہیں، مجھے کئی بندے کہتے ہیں حافظ صاحب تسی کیڑی شے تو بہتا بچ دے ہو، میں نا تحفے تو میں بہتا بچنا، ہاں وہ ویچو نا پورا مسالہ پا کے کلیا ہے بھائی، گولی اندر تے مولوی جلندر۔ لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی اس کی گردن میں کوئی نا بڑا گارڈر ہے، سریا نہیں، یہ ساڑیاں روٹیاں نہیں کھاندا، تے جے میں دوڑیاں روٹیاں تو انہوں میں قبرستانے ہوندا۔ مینوں اپنے گھر دی ہوئی روٹی راہ سے، اس لیے میں نہیں کھاتا۔ شیاطین بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب اعوذ بکلمات اللہ التامہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ سنو اب، من شر ما خلق، جو تو نے پیدا کیا، وبرأ وزرع، سپ ٹھواں بچھو، ہڈیاں دے چورے، تاگے، ٹونے، یا اللہ جو بھی کسی نے میرے راہ دے وچ پھیلایا ہے،
جو بھی کوئی کسی نے میرے راہ میں پھیلایا. اللہ اکبر. اعوذ بکلمات اللہ الطامہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما ينزل من السماء. کئی بیماریاں آسمان سے اتری ہیں. یا اللہ کوئی ایسا شر جو آسمان سے اترا ہو. وہ شر کی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جنات ایک دوجے تو کھلو کے آسمان تو خبراں چوری کر دینے. پروردگارہ جے کسی نے میرے حق وچ خبراں چوری کر لیاں نے نا میں او دے شر تو بھی تیری پناہ طلب کر. ہر شے آندے نے بھئی رسیا دا ایئر ڈیفینس سسٹم, امریکہ دا ایئر ڈیفینس سسٹم تے اسرائیل دا ایئر ڈیفینس سسٹم اے سارے ہی تھلے جے محمد رسول اللہ دا ڈیفینس سسٹم سب تو ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لا حول ولا قوت. او میری گال سنو مہر جی, او میری گال میری گال اللہ میں نو علم دے تکبر تو بچائے. اللہ سب تو خطرناک علم دا تکبر ہے. اینا دی محبت ہے. ان گال سمجھو. وَمِن شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِن شَرِّ جادو دب چھڑ دینا نا کجے دے وچ جاؤ آج گل پلے بان لو اور ان کو 100 کجا بان 100 نپ تے لکھ جتن کر اللہ دی قسم ہے ہر شے چیز پٹ کے رکھ دے. جبرائیل نے رسول اللہ نے پڑھایا تے فرمایا ساری دنیا دے شیطان ہونے کھول لو. مسند احمد دی حدیث بھی صحیح تے حدیث دے بچے لفظ نپیا جادو کٹنا ہے نا. کئی ٹونکی جڑے نے قبرستانہ جاگ پہلے نہ پاؤندے نے پھر حاضری پاندے نے حاضری پا کے آندے نے فلانی قبر دے کول فلانی شے نپیے تے دیہڑی پا کے اللہ دے سپرد. وہ بندہ اتھے ہی روندا رہندا آندا میری تکلیف نہیں گئی. اللہ دے بندے ہو نبی علیہ السلام دے لفظ فرمایا اعوذ بکلمات اللہ الطامہ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. سنو کئی یاری کو نیک بندہ بد دعا دے چھڑ دا ہے. کئی یاری کو نیک بندہ بد دعا ہی دے چھڑ دا ہے. اور او دے چھڑ تو بھی ایس دم دے وجہ تو بچ جاؤ گئے. ایس دم دی وجہ تو برن فرمایا من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض. من شر ما زرع في الأرض جڑا زمین دے ویچ ربا نپیا نا انہیں. ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل طارق. ومن شر كل ایرا کی مطلب ہے؟ اللہ دی قسمیں پنجابی ترجمہ کرانگا تو انہوں سمجھ لگے گی. فرمایا جڑے پھیرے مارنالیاں ٹورے پھیرے کرنالیاں بار بار آنالیاں نے مرنے کے نہیں بیمار ہوئے نے کے نہیں منجی تے پینے کے نہیں ٹوما لین آلے بار بار حملے کرن آلے میں نہیں پیاندہ. نبی علیہ السلام والسمائی والطارق چاند ہے نا بار بار ہوندہ ہے. چاند روز ہوندہ ہے روز جاندہ ہے روز ہوندہ ہے روز جاندہ ہے. بھائی بندہ کار ٹوری ہوندہ ہے کدی آپ آ جاندہ ہے کدی وڈی بیبے آ جاندی ہے کدی چھیدہ آ جاندی ہے.
نبی پاک نے ساریاں چیداں بچے ہی پا دیتی گئے. فرمایا وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، ہر گیڑے مارن والے دے شر تو. ہر گیڑے ٹوواں لینا، سواں لینا، گھر آ کے کوئی شہر رکھ دینا، اے مٹھائی کھا لو، ٹوڑا منتر کر کے سارے نو کھوا دینا. یا اللہ ان میرے گوانڈی نے، میرا شریکہ ہے، بھرا ہے، پرجائی ہے، بچ نہیں اسی سکتے تے گیڑے بھی بڑے مار دینے. وَمِن شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ، آئے ہائے ہائے إِلَّا طَارِقًا بِخَيْرٍ، یا اللہ جڑا خیر نال آوے جاوے او دے تو نہ بچائیں، تے جڑا شر دے نال آوے جاوے او دا تیلا نہ چھڑی. اللہ او دا تیلا بھی نہ چھڑی. إِلَّا طَارِقًا يَتْرُكُ بِخَيْرٍ یا رحمان. یہ 5 تعوذ ہے. اور پھر سنو قرآن کیا کہتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اوہ اللہ دے بندے ہو، اے نوجوان نا، نوجوان، یہ جو نوجوان لڑکے ہیں نا، ایک بات سمجھو، جو نین نقش اور حلیہ ہوتا ہے نا، مرتے دم تک انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کوئی مرد خوبصورت ہے اس کی طرف، کوئی عورت خوبصورت ہے اس کی طرف، خیال آتے ہیں، دوستی بنائیں، یاری لائیں. اللہ کے نبی نے دم بتایا ہے. کس نے؟ یہ دم میں نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے. فرمایا تکلیف محسوس کرے، دماغ کے اندر خیال آن، وسوسے آن، فواحش، زنا، بدکاری، برائی، شیطان دے حملے بڑے ڈارے. ایتھے اپنے سر دے اتے ہاتھ رکھنا ہے. کتے ہاتھ رکھنا ہے؟ میں خود پڑھتا ہوں. مولوی بندے کے لیے سب سے بڑے، علماء سے پوچھ لیں، عالم کے لیے سب سے بڑے فتنہ جو ہے وہ گناہ لذت کا، فواحش کا فتنہ ہے. اللہ کی قسم سب سے بڑا فتنہ ہے. تو کیا؟ بسم اللہ 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ ایسے رکھیں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اچھا، غصہ آئے پھر بھی، وسوسے آئے پھر بھی، قہر آئے پھر بھی، فتنے آئے پھر بھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اور قرآن اس کا پہلا فائدہ یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.